السلام علیکم پیارے بچوں، ہم خوبصورت قصیدہ شہر آشوب پڑھ رہے ہیں۔ تو 8 اشعار کی تصریح ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے پیج نمبر 163 اور اس پیج کا جو پہلا شعر ہے اور جو 9واں شعر بھی ہے قصیدہ شہر آشوب کا، یہ ہے: شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ آپ اب تک پڑھ چکے ہیں کہ اس قصیدے میں کیسی خوبصورتی کے ساتھ جو قصیدہ نگار مرزا محمد رفیع سودا ہیں، انہوں نے مختلف پیشوں کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلے گھوڑے بان لوگ جو ہوتے تھے، تو ان کی جو مالی حالت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مختلف قسم کے پیشوں کے متعلق جو ہے شاعر نے اپنے اشعار کے ذریعے جو ہے ان پیشوں کی اقتصادی حالت کو سانچا ہے۔ تو اسی لیے جو پہلا شعر ہے اس میں: شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ تو اس 9ویں شعر میں سودا کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب شاعروں نے ان کا کلام جب شاعروں سے ان کا کلام سنتے تھے تو انسان دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا تھا، کیونکہ شاعر خود فکر اور پریشانی سے بے پرواہ ہوتے تھے۔ تبھی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر و غم دور ہو جاتے تھے۔ اس کے برعکس آج کل کے دور میں شاعر خود پریشان حال ہیں۔ وہ خود دکھ، درد اور فکر و غم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خود ان کا کلام مکر و تردد سے بھرا ہوا ہے، وہ راحت نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح سے جو شاعر لوگ ہیں ان کی جو اقتصادی حالت ہے وہ بھی کافی ابتر ہو چکی ہے، کیونکہ اب سننے والے لوگ جو ہے وہ نہیں رہے ہیں۔ اب تو کوئی شاعری کو سن ہی نہیں رہا ہے۔ تو شاعر چونکہ خود پریشان ہے، حالانکہ شاعر جو تھے پہلے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کا دل بہلاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو مشتاق ملاقات انہوں کسب ناقص، مشتاق ملاقات انہوں کسب ناقص، و ناقص ملنا انہی اسے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ ہاں، تو دلی شہر کی حالت اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں ہے، نہ کوئی کسی سے واسطہ رکھنا چاہتا ہے۔ لوگ صرف ان سے ملنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہو یا حکومت کے کارندے ہو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ یعنی اب لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ اتنے اب غریب ہو رہے ہیں کہ وہ صرف امیر لوگوں سے مل رہے ہیں تاکہ وہ کچھ رقم ان سے حاصل کرے، اور اسی سلسلے میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں۔ ہاں، تو گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت کتے تہنیت خان زماں ہے۔ ہاں، تو اگر آج کل جو خوشامد اور چاپلوسی کا دورہ ہے، لالچی اور خوشامدی لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ جب وہ عید نماز کی 2 واجب رکعتیں پڑھنے کے لیے عیدگاہ یا مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی حاکم وقت اور عمرہ کی شان میں کتے تہنیت یا مبارکبادی کے چند کلمات سنانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ یعنی
اب آج کل کے دور میں یا اس دور میں جب دلی کی حالت کافی ابتر ہو چکی ہے، عید کے دن بھی اب لوگ جو چاپلوس لوگ ہیں، جو مطلب پرست لوگ ہیں، وہ صرف اسی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ کو دیکھیں اور اس کی تہنیت میں، اس کی مبارکبادی کے لیے وہ چند کلمات سنا کر اس سے کوئی نہ کوئی جو ہے مقصد ان کا جو ہوتا تھا یا کوئی نہ کوئی فائدہ وہ حاصل کرتے تھے۔ تو ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ ہاں، تو یہ جو شاعر ہے فرماتے ہیں کہ زمانہ اب کچھ اس طرح سے بدلا ہے کہ اب مولوی اور امام صاحبان کی بھی کوئی قدر نہیں رہی ہے۔ البتہ جب وہ کسی کو مثنوی مولانا روم سے چند شعر سنتا ہے یا کوئی سناتا ہے یا کوئی قصہ سناتا ہے یا کسی کی بیجا تعریف کرتا ہے، تب معاوضے کے طور پہ 2 روپے حاصل کر پاتا ہے۔ یعنی جو مولوی صاحبان ہے ان کی بھی اب حالت جو ہے ابتر ہو چکی ہے اس دور میں، جس دور کے بارے میں، دلی کے بارے میں یہ قصیدہ لکھا گیا ہے، اور جو قصیدہ لکھا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے دلی شہر کے متعلق، جب احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے بیچ جو حملے ہو رہے تھے، تو اس دوران دلی کی جو حالت ہے وہ حالت تھی وہ کافی ابتر ہو چکی تھی، اور اب مرزا محمد رفیع سودا ہر ایک پیشے کے بارے میں اپنے اشعار کے ذریعے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاعروں کی حالت بھی خراب ہے، گھوڑے بان جو ان کی بھی حالت خراب ہے۔ اب دیکھا جائے تو جو مولوی لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی حالت خراب ہے۔ تو اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، اور ماحضر اخوند کا اب میں کیا بتاؤں، اب کیا میں بتاؤں، یک کاسے دال عدس وہ جو کی دنا ہے۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اگر آپ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے ماحضر کا مطلب ہوتا ہے کھانا جو موجود ہو، اور اخوند کا مطلب ہوتا ہے استاد۔ تو یہ جو استاد ہے یہ اس زمانے میں زیادہ تر مولوی لوگوں کو ہی سمجھا جاتا تھا، اور کاسا کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، تو عدس کا مطلب ہوتا ہے مسور کی دال، اور نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی۔ تو اس لحاظ سے جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے، اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسہ دال عدس وہ جو کی دونا ہے، وہ جو کی دونا ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت دلی کی یہ حالت ہوئی تھی، یا اس وقت دلی کی یہ حالت ہوئی ہے، جو استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، اس بیچارے کو 2 وقت کی روٹی تک نہیں ملتی۔ اس کی خستہ حالت کا ذکر کیا کروں، دن رات محنت کرنے کے باوجود اسے صرف 2 جو کی روٹیاں اور مسور کی دال کا ایک پیالہ ملتا ہے۔ تو یہ کس کی حالت ہے؟ استاد کی حالت، یعنی اخوند کا مطلب استاد، یعنی استاد کی ایسی حالت ہے کہ کافی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ صرف کیا حاصل کر سکتا ہے، ایک تو جو کی روٹی اور دوسرا مسور کی دال۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک استاد جو ہے بڑی مشکلی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، شب خرچ لکھے گر کا اگر ہند صدا ہے، ہاں، دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے۔ تو یہ استاد کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہاں پہ استاد کے بارے میں کہا گیا ہے، دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہند صدا ہے۔ تو
شاعر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں استاد کو جو یہ 2 روٹیاں اور دال کا ایک پیالہ حاصل ہوتا ہے، جب بیچارہ دن بھر مکتب میں طالب علموں کو پڑھاتا ہے اور رات بھر وہ دیگر کاروباری لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی آمدنی اور اخراجات کا حساب و کتاب لکھتا رہتا ہے، شرط یہ کہ وہ حساب و کتاب لکھنا جانتا ہو، یعنی وہ ماہر حساب بھی ہو۔ یعنی ایک استاد جو ہے صرف جاؤ کی ایک روٹی اور مسور کی دال ہی کھا سکتا ہے، اور وہ بھی اس محنت کے باوجود کہ دن میں وہ لڑکے بھی پڑھایا کرتا ہے، اور لڑکوں کو پڑھانے کے بعد وہ کسی گھر میں جا کر ان کو حساب وہ کتاب جو ہے ان کے بارے میں بھی وہ اگر وہ حساب و کتاب جاننے والا استاد ہو تو وہ ان کو حساب و کتاب جو ہے لکھ کے دیتا ہے، تب وہ کچھ تھوڑی سی رقم جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اب کیجئے انصاف جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہیے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ ہاں، اب آپ ہی انصاف کیجئے۔ تو تشریح یہاں پہ جو اس شعر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس استاد کی ایسی حالت ہو اور اتنی معمولی حیثیت ہو اور دن رات کی محنت ہو تو وہ آرام کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ استاد کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اب اگر ہم استاد کی جو زندگی ہے وہ یہاں پہ لیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیے، ایک تو وہ دن کو لڑکے پڑھاتا ہے، پھر رات میں جو ہے نیند بھی اس کو نصیب نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مختلف امیر گھروں کا تب وہ حساب و کتاب کرتا ہے۔ تو اگر استاد اور پھر بھی اس کو 2 وقت کی جو روٹی ہے میسر نہیں ہوتی ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب استاد کی یہ قدر ہو، یہ حالت ہو، تو اس وقت جو دلی میں ہے کیا حالت ہوگی۔ ہاں، چاہے جو کوئی شیخ ہے شیخ بنے بہر فراغت، چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ مطعون زباں ہے۔ ہاں، پیر و مرشد یا مولانا کا اس سے بھی برا حال ہے۔ جو ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص وعظ دینے لگا یا پرہیزگار بن گیا ہے تو گناہوں سے بچتا ہوا صاف ستھری زندگی گزارنے لگا ہے تو لوگوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگتا ہے۔ خاص کر شاعر فوراً اس پر طنز کے تیر چلانا شروع کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ تو حالت یہ ہے کہ اگر یہ زمانہ اب ایسے بدل چکا ہے کہ اگر کوئی ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے، اگر کوئی ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے کہ کوئی مانو کہ ایک بزرگ شخص ہے یا پیر و مرشد ہے، تو ان کی بھی بری حالت اس لحاظ سے تھی کیونکہ وہ اکثر شاعروں کی جو شاعر لوگ تھے، جو شاعر تھے، تو وہ اکثر ان پہ طنز کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ بھی کافی جو ہے اس کا شکار ہو چکے تھے۔ یعنی اگر آپ ایسے بھی اس شعر کی ہم تشریح کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شیخ کی صورتحال کا بیان شروع ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آرام کی زندگی کے لیے شیخ بننا چاہے تو وہ شاعروں کے طعنوں سے ہرگز بچ نہیں سکتا ہے۔ شاعر شیخ پر طعنے کستے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک انسان بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی بخشا نہیں جاتا ہے، وہ شاعروں کے طنز کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ ہاں، تو اب کیا ہے کہ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ تو شاعر جو ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ان پیر و مرشد
یا درویشوں کا حال بھی کچھ عجیب ہے۔ اگر انہیں کسی جگہ پر کسی صاحب مزار کے عرس یا سالانہ تقریب کی خبر ملتی ہے تو سج دج کر اپنی داڑھی میں کنگھی کر کے اپنے شاگردوں کی جماعت لے کر وہاں پہنچ پاتے ہیں اور خود امیر محفل بن کر ایک عیش کی مجلس سجاتے ہیں۔ تو یہ جو پیر صاحب ہمارے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ کسی جگہ کسی عرس کی خبر سنیں گے کہ کسی جگہ کوئی عرس ہے، کوئی میلہ ہے، تو یہ لوگ جو ہے اس جگہ پر فوراً پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ یہ عرس ہوگا۔ یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو اس شعر کی تشریح ایسے بھی ہے کہ سودا کہتے ہیں کہ جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے، شیخ کا مطلب یہی پیر صاحب، ٹھیک ہے، جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں عرس منایا جانے والا ہے تو شیخ صاحب داڑھی میں کنگا وغیرہ کر کے یعنی کافی سج دج کر اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں پہنچتے ہیں۔ تو شیخ صاحب جو ہے اپنے مریدوں کے ساتھ اس جماعت میں پہنچ جاتے ہیں، یا وہ اپنے جو ان کے دوسرے لوگ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر داڑھی کو کنگھی کر کے وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔